اس سے پہلے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو دیکھ لیں تو ضرور اس سے پہلے پچھلی ایپیسوڈ کو میک شور کریں اور مطمئن رہیں کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے، اور تسلسل کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ بہت ساری باتیں ہم نے اس اعتماد کے ساتھ ہم اس ایپیسوڈ میں اس پہ ایلیبوریٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا اعتماد یہ ہے کہ آپ نے پچھلی اسپیچز اس سلسلے میں آپ نے ان کو دیکھا ہوا ہے۔ موضوع سخن گستاخی صحابہ۔ اس سلسلے میں عمر نے ابو بکر کی بہن ابو فروہ ابن ابی قحافہ کی جو پٹائی کی ہے، اس سلسلے میں واقعہ نقل کرنے کے بعد متائن کا ہم بیان شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اصل واقعہ میں دہراتا نہیں، روایات میں نے آپ کو دکھائی ہیں کہ اصل واقعہ کیا گزرا ہے۔ ابو بکر مر گیا، عائشہ نے اس پہ ماتم کرنے کا ارادہ کیا، خواتین کو اپنے گھر میں جمع کیا اور رونا دھونا ابو بکر پہ شروع کیا۔ عمر پہنچ گیا کہ بھئی ابو بکر کو میں نے عذاب سے بچانا ہے، تو تم نوحہ بند کرو، گریہ و زاری بند کرو۔ انہوں نے انکار کیا، قبول نہیں کیا۔ اس نے ہشام کو بھیجا کہ جاؤ ان کو ایک ایک کر کے نکالو۔ ہشام نے فروہ کو نکالا، عمر نے اس کی خوب پٹائی کر دی۔ جب دوسری خواتین نے دیکھا اور سنا کہ اس کی خوب پٹائی ہو گئی اور سب فرار ہو گئی وہاں سے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک ایک خواتین سب کو نکالتا رہا، عمر نے سب کی پٹائی کی اور سب کو وہاں سے بھگا دیا۔ یہ واقعہ صحت کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے کئی معتمد کتب جماعت عمریہ کے کتب سے ثابت کیا ہے۔ متائن اور مثالب کا بیان، اس میں مثالب کے کئی وجوہات ہیں میرے معزز ناظرین۔ آیات قرآنیہ، کئی آیات قرآنیہ ہیں جن کا یہاں پر عمر نے ان کی مخالفت کی ہے۔ سورہ مبارکہ احزاب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام۔ اے ایمان والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں پہ داخل نہ ہونا، اجازت نہیں ہے تم کو، مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، مگر تم کو طعام کے لیے بلایا جائے۔ میں عمری جماعت کے جو مانے ہوئے علماء ہیں ان کے کچھ تعلیقات اور ترجمے اس آیت کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم مولوی فتح محمد جالندری صاحب کی ترجمے کے ساتھ، اور یہ ہندوستان اور بر صغیر کے علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے سورہ مبارکہ احزاب میں۔ اس آیت کی آپ ترجمہ دیکھیں صفحہ نمبر 724 میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنو، لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ان یؤذن لکم الی طعام۔ مومنو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو اجازت دی جائے، یعنی کھانے کے لیے بلایا جائے۔ ہے کہ نہیں بھئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں بیوت النبی، بیوت ہیں کیونکہ اس ازواج ہیں، ہر ازواج کا ہر زوجے کا ایک کمرہ ہے، اس میں وہ رہتی ہیں، تو ان کے گھروں میں نہ جایا کرو۔ عائشہ نے اپنے گھر ہی بلایا تھا کہ یہاں پہ ماتم کرو، ٹھیک ہے نا؟ اگر اپنے گھر بلایا تھا، اپنے ابے کا گھر پہ نہیں بلایا تھا، تو بھئی وہاں پہ تو اور ہی ممانعت سختر ہے کہ صرف اس صورت میں تم اندر آنا کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، کو کھانے کے لیے پھر تو غیر اس کے تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حد اقل بغیر اجازت کے آنے کی اجازت نہیں ہے، ممانعت ہے خاص کر۔ یہ تو سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ آپ کسی کے گھر ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ تو اور ہی شدت ہے، اور ہی تاکید ہے۔ تو اس آیت کا مخالفت واضح و آشکار ہے، اور جو قرآنی آیت کی اتباع نہیں کرتا، اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ فاسق و فاجر ہے کہ نہیں میرے معزز ناظرین؟ دوسری، اگر یہ کوئی کہے کہ بھئی یہ صورت میں ہے کہ وہاں پہ اگر گناہ نہ ہو رہا ہو، گناہ اگر ہو رہا ہے تو
خلیفہ کو امام کو وہاں جانے کی اجازت ہے. شاید وہ لوگ یہ صفائی پیش کر رہے ہیں. اگر یہ صفائی پیش کر دینا چاہیں تو یہ الٹا انہی پر حجت ہے، نہ کہ ہمارے لیے حجت ہو. کیونکہ جو شخص عائشہ کو گناہ کرنے والی اور اس کے گھر کو معصیت کا گھر قرار دیتا ہے تو وہ عائشہ کا کوئی عزت تو اس میں تو نہیں ہے نا. یہ تو عائشہ کو عرش سے بھی اوپر چڑھاتے ہیں کہ عائشہ کا کیا مقام ہے. حضرت عائشہ کوئی کچھ کہے ان کے متعلق، کوئی کہے کہ بھائی عائشہ نے یہ کام شاید صحیح نہیں کیا ہو، اگر یہ اس طرح کرتی تو بہتر ہوتا. اگر کوئی اس طرح کا کہے اوہ اس کے پیچھے تو مولوی لگ جائیں گے عمری. ہماری ماں کو اس نے کہا ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، گناہ کیا ہے، تم مارو اس کو، توبہ کرو، نکاح ٹوٹ گیا بھائی، دوبارہ کافر ہو گیا، اس کو ماریں گے، اس کو قتل کر دیں گے یہ لوگ، ہے کہ نہیں. جمشید جنید نے کچھ کہا تھا کہ عائشہ مثلا وہ اٹینشن مانگ رہی تھی. وہ بھائی اٹینشن مانگنا کوئی گناہ ہے کیا؟ کوئی گناہ تو بھائی یہ کوئی فسق ہے، گناہ ہے، کیا ہے؟ اس نے صرف اتنا کہا تھا. اس کی کیا ان لوگوں نے بے عزتی کی، کیا یہ سب ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. بخاری کی عبارت آپ دیکھیے، بخاری کی عبارت، بخار نہ آ جائے کہیں آپ کو، بخار اگر آ گیا آپ کو تو ٹائلنول ہے کہ نہیں، ٹائلنول کھانے کی آپ کو ٹائلنول کھانا چاہیے. یہ ہے بھائی سقیم بخاری، بیمار بخاری، جن کو یہ صحیح بخاری کہتے ہیں. چھاپ ہے دار احیاء التراث، سنہ 1422 میں چھپی ہے یہ کتاب. حدیث کتاب فی الخصومات، باب اخراج اہل المعاصی والخصومات من البیوت. گناہ کاروں کو ان کے گھروں سے اور دشمنوں کو ان کے گھروں سے معرفت حاصل کرنے کے بعد نکالنا. اور اس کا مثال کیا ہے کہ عمر نے ابی بکر کی بہن کو نکالا تھا. یہ ہے عائشہ کی عزت کہ اس کے گھر معصی. یہ بخاری، تم قرآن کے اس کو بائی کہتے ہو تم. اس نے اپنے پورے باب کا عنوان یہی رکھا ہے کہ گناہ کاروں کو ان کے گھروں سے نکالا جائے، اور گناہ کاروں کو ان کے گھروں سے نکالا جائے. پہلا جو مثال دیا ہے بخاری نے، کس کا مثال دیا ہے؟ عائشہ کے گھر کا ہی مثال دیا نا. تو عائشہ کا گھر کیا بنا بخاری کے نزدیک؟ گناہ کاروں کا گھر بنانا، کہ ان کو زبردستی نکال دیا ہے کہ نہیں. اردو والا بخاری دیکھیں، بخاری ہے، بخار آ گیا آپ کو فوراً. بخاری یہ شریف ہے، بدماش ہے. اچھا، یہ ادارہ اسلامیات کی چھپی ہوئی ہے بخاری، ادارہ اسلامیات، بک اسلامی، کراچی، لاہور، پاکستان میں چھپا ہے یہ کتاب. صفحہ نمبر 1016، باب اخراج اہل المعاصی والخصوم من البیوت بعد المعرفہ وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت. حال معلوم ہونے کے بعد، یعنی بعد المعرفہ اس کا ترجمہ ہے، حال معلوم ہونے کے بعد گناہ کرنے والوں اور جھگڑا کرنے والوں کو گھر سے نکال دینے کا بیان ہے. اس کا مثال کیا ہے؟ عمر نے ابو بکر کی بہن ام فروہ کو نکال دیا. اس نے کیا کیا تھا؟ گناہ کیا تھا. اس نے نوحہ کیا تھا، رویا تھا ابو بکر پہ. نوحہ کہتے ہیں گریہ ازاری کرنے کو. تو گریہ کرنے والوں کو، اب معاف کیجیے، گناہ کرنے والوں کو، معصیت کرنے والوں کو ان کے گھروں سے نکالو. یہ گناہ کرنے والے تھے کون ہیں؟ گھر کس کا تھا؟ کون سی گناہ تھی؟ گھر عائشہ کا تھا. اور جس مجلس کو یہ مجلس گناہ سمجھتے ہیں، اس کے تاسیس، اقامہ کس نے کیا تھا؟ عائشہ نے خود کیا تھا. جس کو نکالا ہے مار کے خوب اس کی خاطر مداری کی ہے، وہ کون ہے؟ وہ عائشہ کی پھوپھی اماں، ابو بکر کی بہن ام فروہ. نتیجہ کیا نکلا میرے معزز ناظرین؟ بخاری اور بخاری سے پہلے عمر کے نزدیک، دونوں کے نزدیک عائشہ کا گھر گناہ کا گھر. عائشہ نے خود گناہ کا ایک بہت ہی بڑا مقدمہ اور گناہ کا ایک بہت ہی اجتماع منعقد کیا ہے، اور عمر نے ان کو خوب مار کے نکالا ہے. تو اگر یہ آیت کیا ہے، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا کہ آپ کو کھانے کے لیے بلایا جائے. عمر کو تو کھانے کے لیے تو نہیں بلایا گیا تھا نا. شام اندر گھسنے کی کوشش کی تھی، عائشہ نے تو اس کو کہا بھی تھا کہ اندر نہ جانا، اندر نہ آنا، میں ممانعت کر رہی ہوں. یہی تو ترجمہ تھا نا تربری کا، ہم نے دکھایا آپ کو.
وہ کھانے کے لیے بلایا تھا، کھانے کے لیے تو نہیں بلایا تھا. لذا عائشہ کی